بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، ایک اہم مسئلے پر ہم ابھی بات کر رہے ہیں اور بطور سوال وہ ہمارے پاس آیا ہے۔ میں روایات اور فتاوی کی شکل میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ عصر سے پہلے 4 رکعت سنت، اسی طریقے سے عشاء کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت، اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے اور اس کے کیا فضائل ہیں۔ تو سامعین اس کو بغور سماعت فرمائیں گے۔ میں سب سے پہلے فضیلت کی طرف جاتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یصلی قبل صلاة العصر 4 رکعات، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم اللہ امرأ صلی قبل صلاة العصر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اگر عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتا ہے۔ لہٰذا اسی طریقے سے ایک روایت آتی ہے، کل اذانین صلاۃ لمن شاء، کہ اگر کوئی شخص 2 اذان کے درمیان نماز پڑھتا ہے، جس کا جی چاہے وہ شخص نماز پڑھ لے۔ اس طریقے سے عشاء کی نماز سے پہلے بھی 4 رکعت سنتیں پڑھی جاتی ہیں، جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ نماز سے پہلے، یعنی عشاء کی نماز سے پہلے، کسی بھی نماز سے پہلے اگر کوئی شخص 4 رکعت سنت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتا ہے اور اللہ کے خاص قرب کا یہ ذریعہ بنتا ہے۔ تو احباب و ناظرین، یہ سماعت فرمائے کہ سنت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 سنت مؤکدہ، نمبر 2 سنت غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ وہ سنت کہلاتی ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ادا کیا ہو مداومت کے ساتھ اور بغیر کسی عذر شرعی کے اس کو ترک نہ فرمایا ہو۔ سنت غیر مؤکدہ وہ سنت ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی ادا بھی کیا ہو اور کبھی ترک بھی فرمایا ہو۔ لہٰذا یہ حکم دیا گیا کہ اگر کوئی شخص عصر سے پہلے نماز پڑھتا ہے 4 رکعت سنت کے طور پر، یہ سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کا طریقہ اور بتایا ہوا طریقہ بھی ہے، یہ اللہ کے خاص رحمت اور اللہ کے خاص قرب کا ذریعہ بنتا ہے، اور اس کے بے شمار فضائل بھی ہیں۔ یا اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کا خاص بندہ بنتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس بندے پر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ سنت غیر مؤکدہ ضرور ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت ارشاد فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے کل اذانین صلاۃ لمن شاء، صرف 1 مرتبہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ لکھا ہے وقال فی الثلاثۃ لمن شاء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ 3 بار دہرائے، کل اذانین صلاۃ، کل اذانین صلاۃ، کل اذانین صلاۃ لمن شاء، کہ کوئی شخص جس کا جی چاہے، جس شخص کا جی چاہے 2 اذان کے درمیان نماز پڑھے۔ اب ظاہر ہے 2 اذان سے مراد ایک اذان تو جو بالعموم نماز کے لیے اعلان کیا جاتا ہے، اور دوسرے خاص جو اقامت ہے، اس اقامت سے پہلے یہ دوسری اذان ہے، اور اس کو اذان اس طور پر کہا جاتا ہے کہ تقریباً اس کے الفاظ اذان کے طرح ہے۔ لہٰذا ان دونوں اذان کے درمیان اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کو حاصل کرتا ہے، لیکن اس میں ہر شخص کو پڑھنا ضروری اور لازمی ہو ایسی شرط نہیں لگائی گئی ہے۔ لفظ لمن شاء یہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ جس شخص کا جی چاہے وہ پڑھے۔ اگر کوئی بندہ سنت غیر مؤکدہ ادا کرتا ہے، ثواب کا باعث ہے، اور اگر ادا نہیں کرتا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ گنہگار ہے، لیکن بہرحال پڑھنا چاہیے۔ احباب، اس میں ایک خاص طریقہ یاد رکھیے، سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کو ادا کرنے میں کچھ فرق ہے تھوڑا سا، جس کو تفصیل سے جان لینا چاہیے۔ وہ یہ کہ اگر کوئی بندہ سنت مؤکدہ ادا کرتا ہے اور وہ 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اس کو قاعدہ اولا کے اندر بیٹھنے کے بعد صرف التحیات پڑھ کر کھڑے ہو جانا چاہیے۔
اور پھر اس کے بعد جیسے نماز ہم لوگ ادا کرتے ہیں اس طریقے پر پوری مکمل نماز ادا کی جائے گی۔ لیکن سنت غیر مؤکدہ کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت کی اگر کسی بندے نے نیت باندھی ہے تو نیت باندھنے کے بعد قاعدہ اولیٰ میں التحیات پڑھے، اس کے بعد عام نماز کی طرح درود شریف بھی پڑھا جائے گا، دعا بھی پڑھی جائے گی، اور پھر اس کے بعد بندہ بغیر سلام کے کھڑا ہو جائے، اور کھڑے ہونے کے بعد پھر ثنا پڑھے گا، تعوذ و تسمیہ پڑھے گا، اور پھر کوئی صورت ملائے گا۔ یہ سنت غیر مؤکدہ کو ادا کرنے کا یہ ایک خاص طریقہ ہے، اور فتاوی شامی کے اندر یہ تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ لہٰذا عام نماز کی طرح اس کو پڑھا نہیں جائے گا، افضل طریقہ اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ عام نمازوں سے ہٹ کے اس کو پڑھی جائے۔ لیکن اگر کوئی بندہ ایسا نہیں کیا، 4 رکعت پڑھا اور قاعدہ اولیٰ میں بیٹھا، قاعدہ اولیٰ میں التحیات پڑھنے کے بعد کھڑا ہو گیا، پھر ثنا نہیں پڑھا، تعوذ و تسمیہ نہیں پڑھا، بلکہ عام نمازوں کی طرح نماز کو پڑھ دیا، تو اس کی بھی نماز ہو جائے گی۔ لہٰذا افضل اور بہتر طریقہ تو وہ ہے جو میں نے بتلایا کہ قاعدہ اولیٰ میں بیٹھنے کے بعد درود شریف بھی پڑھا جائے گا تحیات کے بعد، اور دعا بھی پڑھی جائے گی، پھر کھڑے ہونے کے بعد ثنا پڑھی جائے گی، تعوذ و تسمیہ پڑھا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بندہ ایسا نہیں کیا ہے تو یہ یاد رکھیے سامعین و ناظرین کہ افضل طریقہ ہے یہ، کوئی نہیں کیا ہے پھر بھی اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اس کی علت کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ عام نماز کو اس طریقے سے پڑھا جائے اور اس کو ایسے پڑھا جائے؟ تو اس کی علت اور اس کی وجہ، اور عام نمازوں میں فرق یہ ہے سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کو ادا کرنے کی، کہ فرق کی جو علت ہے وہ یہ ہے کہ سنت غیر مؤکدہ بطور نفل پڑھی جاتی ہے، جو استحباب کے درجے میں ہے، جو آپ پر تاکید کے ساتھ حکم نہیں ہے کہ اس کو پڑھنا چاہیے، اور نفل کا عام طریقہ ادا کرنے کا 2 رکعت کر کے ہے، ہر شفعہ میں بیٹھنا، التحیات پڑھنا، اور اس کے بعد درود شریف پڑھنا، دعا پڑھنا، سلام پھیرنا، یہی عام طریقہ ہے۔ لہٰذا 4 رکعت کی نیت بندے نے کی ہے تو ہر شفعہ، یعنی شفعہ سے مراد 2 رکعت ہے، 2 رکعت پر اس کی نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا سلام پھیرے بغیر وہاں پہ کھڑا ہوگا، پھر اس کے بعد یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے دوسری رکعت، تیسری اور چوتھی رکعت کے لیے اپنی نماز کو شروع کیا ہے، لہٰذا اس کے بعد یہ چیزیں پڑھی جائیں گی۔ اس میں فتویٰ اسی پر ہے۔ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ اس کو اسی طریقے پر پڑھے، افضل اور بہتر وہی طریقہ ہے جو میں نے بتلایا ہے، لیکن کوئی عام نماز اور عام سنت کی طرح ادا کرتا ہے تو پھر اس کی نماز بھی ادا ہو جائے گی، یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کی نماز ادا نہیں ہوئی ہے۔ علامہ شامی نے فتاوی شامی کے اندر اس کو تفصیل کے ساتھ لکھی ہے، لہٰذا میں نے ان چیزوں کو ظاہر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسئلے کو سننے، پڑھنے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔